اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. کلاس 10 کا لیکچر نمبر 71 ہے. اس لیکچر کے اندر ہم نے چیپٹر نمبر 7 کو سٹارٹ کرنا ہے. چیپٹر نمبر 7 ہے انٹروڈکشن ٹو ٹریگنومیٹری. تو اس چیپٹر کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے سب سے جو پہلی ڈیفینیشن ڈسکس کرنی ہے وہ ہے اینگل کی، کہ اینگل کیا ہوتا ہے. بیٹا اینگل کی ڈیفینیشن کو ہم اس طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ دو ریز ہوں اگر، اور ان دونوں ریز کا سٹارٹنگ پوائنٹ اگر سیم ہو تو کیا بنتا ہے؟ اینگل بنتا ہے. ٹو ریز ود اے کامن سٹارٹنگ پوائنٹ میک این اینگل. یہ ایک اس کی آسان سی ڈیفینیشن ہے. ٹو ریز ود اے کامن سٹارٹنگ پوائنٹ میک این اینگل. اس کو ہم اس طریقے سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اگر دو نان کولینئر ریز ہوں لیکن ان دونوں نان کولینئر ریز کا اینڈ پوائنٹ کیا ہو؟ کامن ہو، سیم ہو، تو پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ وہاں پر کیا بنتا ہے؟ اینگل بنتا ہے. ڈیفینیشن کو ڈسکس کرتے ہیں. یہاں پر وہ کہتا ہے این اینگل از ڈیفائنڈ ایز دا یونین آف ٹو نان کولینئر ریز ود سم کامن اینڈ پوائنٹ. یا ہم اس کی دوسری ڈیفینیشن یہ بھی کر سکتے ہیں ٹو ریز ود اے کامن اسٹارٹنگ پوائنٹ میک این اینگل. تو آسان ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر دو ریز ہوں اور ان کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کامن ہو تو وہ کیا کہلائیں گی؟ اس وقت کیا بنے گا؟ وہاں پر اینگل بنے گا. دیکھتے ہیں مزید اس کو آگے. اب میں پہلے آپ کو یہ ڈائیگرام یہاں پر بنائی ہوئی ہے، اس ڈائیگرام کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ رے ہے او سے اے اور یہ دوسری رے ہے او سے بی. اب یہ دونوں ریز ہیں، ایک رے ہے او اے، دوسری رے ہے او بی. ان دونوں ریز کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ سیم ہے، اور وہ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ او. وہ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ او. تو یہ بیٹا یہاں پر کیا بن رہا ہے؟ اینگل بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ اینگل. اس کو ہم تھیٹا سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اینگل. تو یہ ڈیفینیشن کلیئر ہو گئی کہ دو ریز ود اے کامن سٹارٹنگ پوائنٹ، اور ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہو؟ کامن ہو، تو اس وقت وہاں پر کیا بنتا ہوتا ہے؟ اینگل بنتا ہوتا ہے. اب یہ جو ریز ہے نا، یہ رے او اے اور دوسری رے کیا ہے؟ او بی. ان ریز کو ہم کہتے ہیں آرم آف دا اینگل. کیا کہتے ہیں؟ آرم آف دا اینگل. یہاں پر میں نے لکھی ہوئی ہے بات، دا ریز آر کالڈ آرم آف دا اینگل. اب دوسری بات، یہ جو کامن پوائنٹ جس کو ہم نے او کا نام دیا ہے، اس کامن پوائنٹ کو، اس کامن اینڈ پوائنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ورٹیکس آف دا اینگل. دا کامن اینڈ پوائنٹ از کالڈ ورٹیکس آف اینگل. تو اینگل کی ڈیفینیشن بھی ہوگی، آرم آف دا اینگل کی ڈیفینیشن بھی ہو گئی، اور ورٹیکس آف دا اینگل کی بھی ڈیفینیشن ہو گئی. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اینگل کو میئر کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر یہ ایک رے ہے او سے اے اور یہ دوسری رے ہے او سے بی. یہ اینگل بن رہا ہے. اس اینگل کی ڈائریکشن آپ دیکھیں تو یہ ڈائریکشن کیا ہے؟ اینٹی کلاک وائز روٹیشن ہے. کیا ہے؟ اینٹی کلاک وائز روٹیشن. جب اینگل اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں ہوگا تو اینگل کو ہم پازیٹیو میئر کرتے ہیں. کیا میئر کرتے ہیں؟ پازیٹیو میئر. اب یہاں پر دیکھیں یہ ایک رے ہے او سے اے، یہ دوسری رے ہے او سے بی. اب اینگل جو ہے وہ کس روٹیشن میں بن رہا ہے؟ کلاک وائز روٹیشن میں. بیٹا یہ جو روٹیشن ہوتی ہے کلاک وائز ہوتی ہے، اور ہمارے پاس یہ جو روٹیشن ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ اینٹی کلاک وائز روٹیشن ہوتی ہے. تو یہاں پر جو اینگل بن رہا ہے وہ کس روٹیشن میں بن رہا ہے؟ کلاک وائز روٹیشن میں. اور جب اینگل کلاک وائز روٹیشن میں بن رہا ہوگا تو ہم اینگل کو نیگیٹو میئر کریں گے. کیا میئر کریں گے؟ نیگیٹو میئر کریں گے. اب دوسری بات، یہ جو رے تھی یہ رے کی اوریجنل پوزیشن تھی. یہ ہمارے پاس اینٹی کلاک وائز روٹیشن میں روٹیٹ کیا اور یہاں پر آ کے اینگل بن گیا. یہ جو او اے رے ہے نا، یہ رے اپنی اوریجنل پوزیشن کے اندر ہے. تو جو رے اوریجنل پوزیشن کے اندر ہوگی نا اس کو ہم کہیں گے انیشیل سائڈ. دا اوریجنل پوزیشن آف دا رے از کالڈ انیشیل سائڈ. اب یہاں پر آ کے یہ اینگل بننا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ چاہے جتنا اینگل بنا ہے 30 ڈگری بنا ہے، 45 ڈگری بنا ہے، جتنا بھی بنا ہے
وہ یہاں پر آ کے ختم ہو گیا، تو یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ فائنل پوزیشن ہے، اس رے کی کون سی پوزیشن ہے؟ فائنل پوزیشن ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ٹرمینل سائڈ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ٹرمینل سائڈ. دا فائنل پوزیشن آف دا رے از کالڈ ٹرمینل سائڈ. تو انیشیل سائڈ بھی ڈسکس ہوگی، ٹرمینل سائڈ بھی ڈسکس ہوگی، کہ جو اوریجنل پوزیشن ہوگی وہ انیشیل سائڈ ہوگی اور جو فائنل پوزیشن ہوگی وہ ٹرمینل سائڈ ہوگی. اب اس سے آگے ڈسکس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میئرمنٹ آف این اینگل ان سیکساگیسیمل سسٹم. یہاں پر میں نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ڈگری، منٹ اینڈ سیکنڈ. ڈی اسٹینڈ فار ڈگری، ایم اسٹینڈ فار منٹ اینڈ ایس اسٹینڈ فار سیکنڈ. بیٹا اینگل کو میئر کرنے کے نا دو سسٹم ہے، ایک ہے سیکساگیسیمل سسٹم، دوسرا ہے سرکولر سسٹم. ہم نے ان دونوں سسٹمز کو ڈسکس کرنا ہے. تو سب سے پہلی بات ہم اس میں یہ ڈسکس کریں گے کہ اینگل کو ڈگری، منٹ اور سیکنڈ میں کیسے میئر کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے ہم ڈگری کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈگری کیا ہوتی ہے. 1 ڈگری. بیٹا 1 ریولیوشن جب کمپلیٹ ہوتی ہے تو جو اینگل بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ 360 ڈگری کمپلیٹ ہو جاتا ہے. مطلب اگر میں یہاں سے، یہ پوائنٹ ہے نا، یہاں سے 1 ریولیوشن کمپلیٹ کروں تو دوبارہ جب میں اس پوائنٹ پر آیا ہوں تو اینگل کتنا بن گیا ہے؟ 360 ڈگری بن گیا. اور یہ کیا بن گیا؟ ایک سرکل کا سرکمفرنس بن گیا، باؤنڈری آف اے سرکل. اگر ہم کسی بھی سرکل کے سرکمفرنس کو 360 ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیں تو جو ہر پارٹ ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ 1 ڈگری کہلائے گا. We divide the circumference of a circle into 360 equal parts. Then each part is called 1 degree. دوسری بات 1 ڈگری کو ڈینوٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ اس طریقے سے اس کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے. اگر ہم کسی بھی سرکل کے سرکمفرنس کو 360 ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیں تو جو ہر پارٹ ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ 1 ڈگری کہلائے گا. اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے کہا کہ ڈگری کو اس طریقے سے ریپریزینٹ کیا جاتا ہے، منٹ کو بھی ریپریزینٹ کرنے کی ایک سمبل ہے یہ، اور سیکنڈ کو ہم اس طریقے سے ریپریزینٹ کرتے ہیں. یہ ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ منٹ کو کس طریقے سے ریپریزینٹ کرتے ہیں اور سیکنڈ کو کس طریقے سے ریپریزینٹ کرتے ہیں. اب کچھ باتیں کامن سی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. بیٹا 60 سیکنڈ جو ہے وہ کیا بنتا ہے؟ وہاں سے 1 منٹ بنتا ہے. 60 سیکنڈ میک 1 منٹ، میک 1 منٹ. ٹھیک ہے جی. 60 سیکنڈ سے کیا بنتا ہے؟ 1 منٹ بنتا ہے. اسی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ 60 منٹ جو ہے وہ 1 ڈگری بناتے ہیں. وہ کیا بناتے ہیں؟ 1 ڈگری. 90 ڈگری سے ایک رائٹ اینگل بنتا ہے اور 360 ڈگری جو ہے وہ 4 رائٹ اینگل بناتی ہے. وہ کہتا ہے an angle of 360 degree denotes a complete circle or 1 revolution. وہ کہتا ہے جہاں پر 360 ڈگری اینگل ڈسکس ہو رہا ہوگا تو وہ 360 اینگل جو ہے وہ کس چیز کو ریپریزینٹ کر رہا ہوگا؟ 1 کمپلیٹ ریولیوشن کو وہ ریپریزینٹ کر رہا ہوگا. یہ تھا اینگل کو ڈگری، منٹ اور سیکنڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے جو چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی تھی وہ یہ باتیں تھیں. کویسچن جو ہے وہ ایکسرسائز 7.1 میں آئیں گے، وہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے. ابھی ہم صرف بیسک سی باتیں پڑھ رہے ہیں. نیکسٹ ہم کرتے ہیں میئر آف این اینگل سرکولر سسٹم، کہ سرکولر سسٹم کے اندر اینگل کو کس طریقے سے میئر کیا جاتا ہے. سرکولر سسٹم کے اندر اینگل کو ریڈین میں میئر کرتے ہیں. اب سب سے پہلے جس طریقے ہم نے ڈگری کی ڈیفینیشن پڑھی تھی، ریڈین کی ڈیفینیشن بھی پڑھتے ہیں. بیٹا اگر ہم سرکل کے سینٹر پر کوئی ایک ایسا اینگل بنائیں کہ اس اینگل کی جو لینتھ ہے وہ سرکل کے ریڈیس کے ایکول ہو جائے تو وہ بیٹا کیا ہوگا؟ 1 ریڈین ہوگا. فار ایگزامپل یہ میرے پاس ایک سرکل ہے، یہ سینٹر ہے، یہ او سے اے جو ہے سرکل کا ریڈیس ہے. میں یہاں پر ایک آرک سے اینگل بناتا ہوں. فار ایگزامپل میں نے یہ اینگل بنا دیا اے او بی. اب یہ اینگل جو ہے، اس اینگل کی جو میئر ہے وہ کیا ہے؟ ریڈیس کے ایکول ہے، کیونکہ سرکل کے سینٹر سے کسی بھی پوائنٹ تک کا ڈسٹینس کیا ہوتا ہے؟ ریڈیس ہوتا ہے، اور ریڈیس تو ہمیشہ سیم رہتا ہے. تو اگر ہم سرکل کے سینٹر پر ایسا کوئی بھی اینگل بنائے جس کی لینتھ سرکل کے ریڈیس کے ایکول ہو تو وہ جو اینگل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ 1 ریڈین ہوگا. کیا ہوگا بیٹا؟ 1 ریڈین. تو ڈیفینیشن ہے the angle subtended at the center of a circle
بائی این آرک whose length is equal to the radius of the circle. یہاں پر ایک بات یوز ہوئی ہے آرک کی, تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم آرک کی ڈیفینیشن کو بھی ڈسکس کریں گے. کلیئر ہوگی بات. اگر ہم سرکل کے سینٹر پر کسی بھی آرک سے ایک ایسا اینگل ڈرا کریں جو کہ سرکل کے ریڈیس کے اکول ہو تو وہ کیا ہوگا, 1 ریڈین ہوگا. اب بیٹا آپ نے یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز ڈسکس کرنی ہے جو کہ کوشچن میں یوز ہوگی, ریلیشن شپ بٹوین ڈگری اینڈ ریڈین, کہ ریڈین اور ڈگری کے اندر ریلیشن شپ کیا ہے. بیٹا 2 پائی ریڈین جو ہوتا ہے نا وہ 360 ڈگری کے اکول ہوتا ہے. کس کے اکول ہوتا ہے؟ 360 ڈگری کے اکول. اگر میں یہاں سے پائی ریڈین کی ویلیو کو فائنڈ کرنا چاہوں تو 2 پر ڈیوائڈ کروں گا تو پائی ریڈین اکول آ جائے گا 180 ڈگری کے. اس کو میں نے نام دے دیا 1 کا. اب یہ جو ایکویشن 1 ہے, یہ جو ریلیشن ہے, یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ہم ریڈین سے ڈگری میں کیسے جا سکتے ہیں اور ڈگری سے ریڈین میں کیسے آ سکتے ہیں. Using this relation, we convert radian into degree and degree into radian. اب ہمارے پاس جو ریلیشن تھا وہ کیا تھا, 180 ڈگری از اکول ٹو پائی ریڈین. اگر میں یہاں سے 1 ڈگری کی ویلیو کو فائنڈ کرنا چاہوں تو 1 ڈگری کس کے اکول آ جائے گا, پائی اوور 180 ریڈین, پائی اوور 180 ریڈین. اسی طریقے سے اگر میں اس ریلیشن سے 1 ریڈین کی ویلیو فائنڈ کرنا چاہوں تو وہ کیا ہوگا, 180 اوور پائی ڈگری. تو یہ دو ایکویشن 2 اور 3 ان دونوں کو یاد رکھنا ہے کہ 1 ڈگری کس کے اکول ہوتا ہے, پائی اوور 180 ریڈین کے, اور 1 ریڈین کس کے اکول ہوتا ہے, 180 اوور پائی ڈگری کے. اب یہاں پر 2 MCQs پوچھے جا سکتے ہیں. 1 ریڈین کس کے اکول تھا, 180 اوور پائی ڈگری. 180 اوور پائی کی ویلیو کیا ہوتی ہے, 3.1416. 180 کو 3.1416 پر ڈیوائڈ کریں تو 57.295795 ڈگری. تو MCQs پوچھا جا سکتا ہے کہ 1 ریڈین از اکول ٹو, تو یہ اس کا کریکٹ آنسر ہوگا. اسی طریقے سے 1 ڈگری جو تھا وہ کس کے اکول تھا, پائی اوور 180 ریڈین کے. پائی کی جگہ 3.1416 پٹ کیا ڈیوائڈیڈ بائی 180 تو آنسر آتا ہے 0.0175. تو 1 ڈگری کس کے اکول ہوتا ہے, 0.0175 ریڈین کے. تو یہ دونوں باتیں MCQs کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہیں. جو چیزیں بیسک باتیں ہم نے ڈسکس کرنی تھی ایکسرسائز 7.1 سے پہلے وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ایکسرسائز 7.1 کو سٹارٹ کریں گے. اللہ حافظ.